رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی نے درست معاشی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں سخت فیصلے کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے جوہری توانائی کی مزید ترقی کے لیے IAEA کے تکنیکی تعاون فنڈ میں اضافے پر زور دیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی نے پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنانے اور درست اقتصادی ترجیحات کا تعین کر کے ملک کے وسیع تر مفاد میں سخت فیصلے کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کی۔ کمیٹی نے ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ایک مفاہمتی سوچ کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے جامع ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کو بجلی چوری سے نمٹنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو دی گئی ذمہ داری سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کو FIA اور انسداد دہشت گردی اتھارٹی کی تنظیم نو اور مجوزہ اصلاحات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ٹیکنالوجی اور جوہری توانائی کے منصوبوں کے لیے قرضوں تک رسائی سمیت جوہری توانائی کی مزید ترقی کے لیے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے تکنیکی تعاون فنڈ میں اضافے پر زور دیا ہے۔ آج برسلز میں جوہری توانائی سربراہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو تحفظ کی ذمہ داریوں کو یقینی بناتے ہوئے جوہری توانائی ری ایکٹرز، جوہری ایندھن اور دیگر متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی فراہمی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی کے لیے قرضوں کی فراہمی اور کثیر جہتی ترقیاتی فنڈز میں اضافے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ساتھ تکنیکی معاونت میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں اور بینکوں کو ترقی یافتہ ممالک کے جوہری توانائی کے منصوبوں میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ توانائی کی ضروریات پوری کرتے ہوئے کاربن کے اخراج کے خاتمے کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ وہ آج برسلز میں جوہری توانائی سربراہ اجلاس کے موقع پر جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے IAEA پر زور دیا کہ وہ صاف توانائی کے طور پر جوہری توانائی کی اہمیت کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے میں اپنا کردار جاری رکھیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے میں مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کے دوران کہی۔ افغانستان کے اندر پاکستان کی حالیہ ٹارگیٹڈ اور خفیہ اطلاعات بنیاد پر کی گئی کارروائی کے حوالے سے سوال کے جواب میں ترجمان نے واضح کیا کہ یہ کارروائی افغانستان کی حکومت، اداروں اور عوام کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں اور نرسریوں کے خلاف کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں الشفا ہسپتال پر اسرائیل کے فضائی حملے چوتھے دن بھی جاری رہے، جس میں وہاں پناہ لینے والے درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,988 ہو گئی ہے۔ آج افغانستان کے شہر قندھار میں ایک خودکش بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔